ایاز صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس بار احتجاج اور دھرنے کے لیے ایک مختلف حکمت عملی کے دعوے کر رہی ہے، بڑے بڑے اعلانات بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اور خاص طور پر جس طرح سے بشرا بی بی سابق خاتون اول بھی سرگرم ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی سب کا ورکرز لانا ضروری ہے جس نے بھی ٹکٹ لینی ہے، تو آپ کے خیال میں اس بار جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے وہ ماضی سے کتنا مختلف ہوگا؟ اب سب سے بڑا جو اس میں جو مختلف چیز نظر آ رہی ہے نا، وہ ظاہر ہے کبھی ایلیمنٹ گنڈا پور کو بنا دیا، کبھی شیر افضل مروت کو، کبھی کسی کو انچارج کے لیے ہوں گے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو چارج دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اور یہ تو بہت بڑا چینج ہے۔ پھر وہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں ٹکٹ ہولڈرز کو اور ایم این ایز ایم پی ایز کو، ظاہر ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ اگر ابھی تک کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ تو اسی امید میں اور اسی لالچ میں ساتھ کھڑے ہیں نا کہ کل کو اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اس ملک میں تو اس وقت سب سے پاپولر پارٹی تو یہ ہے، تو ہمیں ٹکٹ ہر حال میں چاہیے ہوگا۔ تو وہ جو ان کو ٹاسک دے رہی ہیں کہ جو نہیں لا سکے گا بندے وہ فارغ ہے اس کے بعد، تو یہ ایک ظاہر ہے ایک انسینٹو ان اے وے ہے، مطلب دوسری پارٹیاں پتہ نہیں اس کو کس طرح لے رہی ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ان ارکان کے لیے انسینٹیو ہے کہ جی اگر ہم شو کامیاب کرنے میں ہمارا رول ہوا اور وہ اکنالج ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ الیکشنز میں ہمیں وہ ٹکٹ بھی مل جائے گا۔ اور اس وقت وہ جیسے ایک سٹیج تھی کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ بکا تھا اور جو تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف، تو اسی طرح کی سچویشن اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حوالے سے اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن سٹل مجھے مطلب یہ لگتا ہے کہ جو سین وائسز آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے مذاکرات کر کے معاملات حل کر لینے زیادہ بہتر ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ مطلب وہ رانا صاحب کہیں کہ جی ہم پچھلی دفعہ کی طرح ناکام شو ہوگا، وہ کہیں جی ہم بہت بڑا شو کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ ناکام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اتنا بڑا ہو جائے کہ قابو بھی نہ آئے، وہ ظاہر ہے یہ تو ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا۔ ایک پہلوان پورا زور لگا رہا ہے دوسرے کو گرانے کے لیے اور دوسرا کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی تمہاری، ہم کیا گریں گے، تمہیں گرا کے دم لیں گے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ چونکہ پالیٹکس ہے، یہ اس ملک کا بھی معاملہ ہے، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ کوئی مذاکرات کر کے چیزیں اس سے پہلے طے کر لی جائیں، اور یہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ 24 نومبر کی تاریخ تو آنی چاہیے لیکن وہ اس طرح نہیں آنی چاہیے کہ ابھی آپ دیکھ رہی تھی کہ وہ عوامی اجتماعات پہ پابندی بھی لگ گئی اسلام آباد میں۔ یہ تو خیر روٹین کی باتیں ہیں، پہلے بھی ہوتی رہیں، اس سے فرق نہیں پڑا کرتا اگر ظاہر ہے جب چارج کراؤڈ آ رہا ہوتا ہے، لیکن سٹل میرا خیال ہے کہ ابھی اتنے دن ضرور باقی ہیں، اس میں اتنے گھنٹے ضرور باقی ہیں کہ چیزیں بات چیت کر کے معاملات کو کسی ایسی سٹیج پہ لایا جائے جو سب فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ وہ ٹھیک ہے، وہ مطالبات جو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں وہ تو بڑے خوفناک مطالبات ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، اور یہ پھر مینڈیٹ اگر واپس کرنا ہے انہوں نے تو یہ مذاکرات کیوں کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی بات چیت کے لیے؟ نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، گورنمنٹ کی، کہ مطلب وہ مطالبہ اتنا وہ ہے نا کہ جی ہمارا مینڈیٹ، مطلب رولا ہی مینڈیٹ کا، اگر مینڈیٹ ہی واپس ہو گیا تو پھر ان کے پلے کیا رہنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے کسی ایسے پوائنٹ پہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شروع میں عرض کیا تھا کہ طے کر لیں، کوئی ٹائم لائن بنا لیں کہ جی اتنی دیر یہ مجبوری ہے، آئی ایم ایف بھی ہے، وہ بھی مسائل ہیں، اب جو ہو گیا الیکشن میں مطلب وہ ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن وہ ظاہر ہے جو اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ ان کے لیے تو قابل قبول چیزیں نہیں ہوتی نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، تو اقتدار تو فار ایور ہوتا ہے ہمارے لیے، جس کے پاس بھی آ جائے وہ اس ملک میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن سٹل عقل مندی یہی ہوگی اس ملک، اس ریاست اور سیاست، جمہوریت سب کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی مذاکرات کر کے اس کو ٹال دیا جائے، یہ نوبت نہ آئے تو بہتر ہے۔ باقی دونوں پارٹیاں آپ کو پتہ بہت سمجھدار ہیں، ساڑیاں نہ سننی تھے نہیں، جو دل کردہ کرن سان کی فرق جی عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ چاہتے ہیں اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بات چیت سے معاملات طے ہو جائیں، یا پھر یہ 24 نومبر کا آپ کو لگتا ہے احتجاج اور یہ دھرنے کی جو مختلف حکمت عملی اور دعوے ہیں کوئی مختلف اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سامنے آئے گی، حکومت کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے؟
دیکھیں آپ نے کہا فلاپ ہوگا یا نہیں، شو شروع ہو گیا اور یہی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈسکشن شروع کر دی، ڈیٹ آ گئی، میدان لگ گیا، اور بیگم بشرا کا پہلے ذرائع سے خبر آئی، پھر ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آ گئی کہ 5,000 اور 10,000 کا ٹارگٹ. تو اچھا یہ ہو کہ وہ فرنٹ سے اس کو لیڈ کریں، کیونکہ یہ وہ پردے میں رہیں، اپنی جس طریقے سے وہ ملتی ہیں لوگوں سے ملیں، لیکن لیڈرشپ کو بہرحال فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے، تبھی کامیابی ہوتی ہے. ادروائز پھر یہ کوسچن مارک لگا رہتا ہے، کہانیاں بھی بنتی رہیں گی اور ہم اور آپ سارے سنتے بھی رہیں گے. تیاریاں پی ٹی آئی کی کے پی میں موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں. کئی جگہوں پہ ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جو زیادہ نوٹ ہو رہی ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یا ان لوگوں کے پاس پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. وہ ساری چیزیں تمام بریک اپ آ رہے ہیں. اس کی آپ سمجھے کہ تجزیہ بھی ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں، کتنے نہیں ہو سکتے. اسلام آباد انتظامیہ پہلے کی نسبت بہت تیزی سے ایکشن لے گی، اور پکڑ دکڑ، مار کٹائی، اریسٹ، اسلام آباد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خوفناک حد تک کیا جائے گا. اس میں جو میسج دے دیے گئے ہیں وہ تمام انتظامیہ اس کے لیے لگی ہوئی ہے. اچھا چونکہ اسلام آباد میں تو انٹری ہے، اب وہ انٹری پنجاب سے بھی ہے، کے پی سے بھی ہے، کیونکہ لوگ تو آئیں گے نا سارے پاکستان سے. جو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہر بندہ آئے، نہ صرف پی ٹی آئی کا بلکہ ہر بندہ پہنچے، اور یہ ذمہ داری ہے. اور اس کا کوئی سر پیر اس لیے نہیں ہے کہ جی آپ پہنچ جائیں گے کہاں، رکیں گے کہاں. انتظامات ہوتے ہیں. پہلے طاہر القادری 2014 میں سارے انتظامات کر رہے تھے، عمران خان کے ساتھ لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے. اور اب جو بیٹھنے والا کام ہے یہ کتنا پائیدار ہوگا، یہ سب کا امتحان ہے، اس ملک کا امتحان ہے. اصل میں عام آدمی تو ہر وقت امتحان میں رہتا ہے، اشرافیہ کا بھی امتحان ہے کہ کب تک آپ اور ہم ان کالز کے چکر میں پڑے رہیں گے اور فیصلے نہیں ہوں گے. اگر پی ٹی آئی کے بانی نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی ہم نے اور وہ کرے گی ان لوگوں سے ذمہ دار جو اس حکومت کے ہینڈلر ہیں، تو ہینڈلرز تو اسٹیبلشمنٹ ہے اور تو کوئی نہیں ہے، تیسری پارٹی تو کوئی ہے نہیں. تو آنا چاہیے سامنے جس نے بھی بات کرنی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے کہ پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ کو جھکا لیں پھر ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے وہ جھکنے والی بات بھی نہیں ہے. اگلے 2-3 دن میں کچھ ڈیسیژنز ہونے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. ان کے لیڈرز عثمان ڈار تو آج امریکہ پہنچ چکے ہیں، اس کی سوشل میڈیا پہ تصویر آ گئی ہے. جن کو کہا گیا تھا کہ آپ اگر جائیں گے تو کچھ جن کے ظاہر اعصاب جواب دے رہے ہیں وہ اپنے اپنے حساب کتاب سے فیصلہ کریں گے. لیکن ایک مشکل مرحلہ پاکستان کی اقتصادیات جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے آ کے دوبارہ سیٹ ہونے لگی ہیں، وہاں یہ بڑا دھرنا. کامیاب ہوتا ہے تب بھی پاکستان کا نقصان ہے، ناکام ہوتا ہے تب بھی پاکستان کا نقصان ہے. ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے عوام کی. جی نوید صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی آپ جس طرح سے ایکٹیو کر رہی ہیں کارکنان کو، اور کیا آؤٹ پٹ حاصل کر سکے کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاجی دھرنے سے؟ اچھا دیکھیں تو آپ میرے خیال میں کچھ پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہوگا، لیکن بات اس نوبت کیوں یہاں تک پہنچی ہے. اور اب جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انتشاری سیاست ہے اور یہ کیوس کی سیاست ہے، اور یہ خان صاحب کو فتنہ خان کہا جا رہا ہے، اور یہ ساری اس طرح کی باتیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی انتشاری سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئی. مولانا فضل الرحمان بھی کبھی لاہور لشکر لے کے پہنچتے تھے، کبھی بلاول صاحب بھی مارچ کیا کرتے تھے، کبھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی مارچ کیا کرتے تھے. ایشو یہ ہے کہ ایک پارٹی کو آپ نے